بہرحال یہاں کی مچھلیاں جو ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں اور خوراک کے لحاظ سے نہایت عمدہ ہیں. گو ان میں کچھ کارپ میں جیسے ہوتا ہے کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ تاہم یہ بہت اچھی مچھلی ہیں. جب ہم یہاں شروع میں جب آیا اور ہم نے یہ محکمہ کارروائیاں شروع کی تو یہاں پہ کھلی آزادی تھی. لوگ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. مچھلیاں پکڑ کے کھانا کوئی اتنا ان کے لیے کوئی اہم چیز نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے اتنا زیادہ پسند کرتے تھے. لیکن محکمہ نے اپنی کاوشوں سے یہاں کے لوگوں کو کافی طریقے سے بتایا کہ یہ مچھلی کھانا کس لیے ضروری ہے اور ان کو اس کی اہمیت بتائی. چنانچہ ہم نے خشک مچھلی کر کے بھی لوگوں کو پیکٹس میں سپلائی کیا شروع میں، اس کے ساتھ ان کے ساتھ پورے پکانے کے طریقے وغیرہ دکھائے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم نے دیسی مچھلی کو یہاں کھانے کے لیے مقبول کیا. اب یہ حالت ہے کہ جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ دریا سے اس مچھلی کو پکڑتے ہیں اور ہم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہاں چونکہ کوئی قانون نہیں تھا مچھلیوں کو تحفظ دینے کا، چنانچہ 1975 میں قانون ماہی گیری 1975 اور اس کے تحت باقاعدہ رولز بنا کے اور ان کا نفاذ کیا گیا اور اس طرح ہم نے مچھلی کی فشنگ جو ہے اس کو اور اس کے تحفظ کو باقاعدہ کیا. اسی طرح ہم نے کچھ مچھلیاں جو ہے دریائے سندھ میں اور اس سے ملحقہ دوسرے دریاؤں میں جہاں گدلا پانی ہے، جہاں ٹراؤٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ ہم نے مختلف ٹیکنالوجی جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہیں وہ لوگوں کو بتائی کہ کس طرح آپ اسے مچھلی کو تجارتی پیمانے پہ پکڑ سکتے ہیں اور اس کو ضائع بھی نہیں کریں گے. تو چنانچہ وہ لائسنس بھی ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ مچھلی لا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی جو ہے جیسے پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں سمندر سے مچھلی آتی ہے، ڈیموں سے مچھلی آتی ہے، فارموں سے مچھلی آتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ علاقہ بہت دور دراز ہے، یہاں پہ اگر وہاں سے مچھلی لائے جائیں تو راستے میں کئی ہیزرڈز ہیں، کبھی روڈ بلاک ہو جاتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، تو اس طرح مچھلی جو ہے یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں جو ہے ان علاقے کے لوگوں کو مچھلی اپنے ہی وسائل سے مہیا کرنی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں اپنے قدرتی وسائل کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ نہ تو وہ ختم ہو اور نہ ہی یہ کہ ہم اس طرح اس کو استعمال کریں کہ آئندہ نسلیں جو ان سے معروم ہو جائیں. چنانچہ ہم ان کو ایسے طریقے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اسے پکڑیں اور مارکیٹ میں لائیں، لیکن اس کی افزائش بھی ہوتی رہے. اور اس کے لیے ہم جدید اشتراکی طریقے جو ہیں وہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آئندہ ہم منصوبوں میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ تو مقامی مچھلیوں کا حال ہے. مقامی مچھلیاں جو ہیں وہ ذرا سست روی سے بڑھتی ہیں، لہٰذا ان کی فارمنگ جو ہے اگر اسے تالابوں میں پالا جائے تو وہ ذرا منافع بخش کاروبار نہیں ہے. چنانچہ اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایک مچھلی کی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں سپرنس کارپ. تو سپرنس کارپ جسے پنجاب میں تلپاٹیا یا یورپین کارپ کہتے ہیں، کامن کارپ کہتے ہیں. یہ مچھلی جو ہے نا اس کی 2-3 قسمیں ہیں جو کہ ہم نے یہاں لا کے ان کو بریڈ کیا ہے اور اس کے لیے فارم ابھی ابتدائی بنائے ہیں. جیسے کہ ابھی کھاری میں میری سنگل میں ایک فارم بنایا ہے 27 کنال پہ. اسی طرح چلاس میں ہم نے فارم بنایا ہے جہاں پہ ہم اس کو بریڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم اس کا پونگ جو ہے مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کو سٹارٹ کر سکیں. تو یہ تو کارپ مچھلیوں کا کام ہے اور انشاءاللہ چلاس جہاں پہ گرم پانی ہمیں ملتا ہے یا اور علاقے جہاں پہ گرم پانی ہمیں ملتا ہے وہاں پہ ہم اس مچھلی کو پالنے کی ترویج دے رہے ہیں. نجی شعبہ ماہی پروری کے سلسلے میں کس قسم کا کردار ادا کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ہمیں اپنے مقامی وسائل پہ انحصار کرنا ہے مچھلی کی پیداوار کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے وسائل سے جہاں کہ ہم زیادہ تر وسائل کو اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم سیاحوں کو یہاں اٹریکٹ کر سکیں اور مقامی لوگوں کو تفریح مہیا کر سکیں. تو ٹراؤٹ مچھلی کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہاں پہ تو ہم کوئی تجارتی پیمانے پہ مچھلی کو نہیں نکال سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر آبی وسائل جو صاف ستھرے ہیں ان کو ہم نے ٹراؤٹ کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور ان کو ہم تجارتی پیمانوں پہ استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ
اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم گدلے پانیوں سے جو برفانی کارپ مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ماہی پروری کی بھی ترویج کریں تاکہ نہ صرف یہ کہ کارپ مچھلیاں بلکہ ٹراؤٹ بھی جو ہے تجارتی پیمانے پہ پیدا ہو سکے اور فراوانی سے مقامی جو مارکیٹس ہیں ان میں اویلیبل ہو سکے. چنانچہ اس ضمن میں وہ اتنا زیادہ کام تو نہیں ہوا. اس کے لیے وجوہات کچھ ایسی ہیں کہ اس میں مالی وسائل ہیں, کچھ خوراک مچھلی کی خوراک کا مسئلہ ہے. تاہم پھر بھی لوگوں نے اپنے کچھ ضلعوں میں جیسے گلگت میں ارد گرد کے گاؤں جو ہیں اس میں لوگوں نے کچن لیول پہ کارپ مچھلیوں کے تالاب بنائے ہیں اور وہ مچھلیوں اس میں پال کے اپنی گھریلو ضروریات پوری کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح جو ٹراؤٹ ہے وہ ٹراؤٹ کے لیے چونکہ وہ تو تجارتی پیمانے پہ بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اس کے لیے ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تالاب بنائیں, فارم بنائیں اور اس کے لیے پھر قرضہ جات جو ہیں وہ مقامی بینکوں سے گورنمنٹ دیتی ہے اور وہ حاصل کر کے وہ اپنے فارم بنا سکتے ہیں. چنانچہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. کچھ ایک فارم جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں ٹراؤٹ کے اور وہ جو ہے لوگ ان کو ہم تربیت دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ کہ کراکورم ہائی وے پہ یہ لوگوں نے فارم بنائے ہیں تو جب جو سیاح اور جو لوگ تجارت کے لیے ان راستوں سے گزرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایک مچھلی کا ذریعہ حاصل ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے ایک انکم کا ذریعہ ہوگا. تو ٹراؤٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں بھی ہے اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ٹراؤٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے اور اچھی قیمت جو ہے وہ لوگوں کو مل سکتی ہے. تو چنانچہ محکمہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف مائل ہوں اور ان کو ہم اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے لیے اچھی صحت مند قسم کے یہ جو ٹراؤٹ مچھلی ہے رینبو ٹراؤٹ جو کہ تیزی سے بڑھتی ہے اور فارم کے لیے موزوں ترین ہے اس کے بچے ہم ان کو مہیا کریں گے اور ان کو ٹریننگ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو مناسب ٹیکنالوجی ان کے فارم پہ مہیا کریں گے. تو یہ جو سہولیات ہم مہیا کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فارمنگ کریں گے یہاں پہ اور مقامی ضرورت کی مچھلی جو یہاں پیدا ہو سکے. ہائی وے کی تعمیر سے اس علاقے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ کراکورم ہائی وے ان علاقوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بھی ہے. اس ہائی وے کے بننے سے ان علاقوں کی معاشی حالت میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئی ہے اور میرے یہاں سروس کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ یہ گلگت شہری جو کہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اب ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا ہے. سیاحت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے بڑی آسانی سے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں بلکہ یہاں سے چین تک یہاں راستہ کھلا ہے اور ان کے آنے سے ہوٹل بزنس جو ہے اس میں بہت بڑی ترقی اور جگہ جگہ بڑے اچھے اچھے ہوٹل یہاں پہ قائم ہو گئے ہیں اور آئندہ بھی اس میں بڑھوتری کا امکان ہے. اسی طرح یہ روڈ کھولنے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ نیچے سے یہاں کی مارکیٹس میں آنا شروع ہو گئیں اور اسی طرح چین سے یہاں پہ بہت بڑی تجارت جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہاں سے جو یہاں کی پیداوار ہے جن میں بیج آلو پھل وغیرہ جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں, نیچے کی مارکیٹس میں جا رہے ہیں اور اس طرح یہاں پہ ایک معاشی انقلاب رونما ہو گیا ہے اور لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ وسطی ایشیا سے تجارت کھلے طریقے سے شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ یقیناً جو ہے وہ لوگوں کی معاشی حالت اور بہتر ہوتی چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراکورم ہائی وے جو ہے وہ یہاں کی معاشی حالت کے لیے ایک شہرت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. اسی طرح اس کے ساتھ پھر اسکردو روڈ جو ہے وہ بھی ٹریکیبل روڈ بنی ہے اور وہاں کے علاقوں میں بھی اسی طرح کا انقلاب آ رہا ہے. یہ ہائی وے جو ہے اس سے اب یہ ہو گیا ہے کہ راستے بہت سارے اور بھی بن گئے ہیں ان کے ساتھ. تو سیاح جو ہیں جن میں خصوصاً وہ جو ایکو ٹورزم کے لیے آتے ہیں
ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہاں کے جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا کام نکل گیا ہے، اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا کام نکلا ہے. اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہاں کی، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بلند و بالا چوٹیاں ہیں جن کو سر کرنے کے لیے مختلف ممالک کافی ٹیمیں آتی ہیں. ہر سال جو ہے وہ بہت بڑا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. اس طرح جو ہے لوگوں کو معاشی روزگار بھی ملتا ہے اور علاقے کے لیے پیسہ آتا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے زر مبادلہ آتا ہے. تو یہ شاہراہ کرم جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا اور اپنے محکمے کے بارے میں اور شمالی علاقہ جات کے بارے میں ہمیں بہت مفید معلومات دی. شکریہ.